یہاں دنیاوی بات کرنا جائز نہیں، حلال نہیں، اس پر بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے جو دنیاوی بات اللہ کے گھر میں کرتے ہیں۔ اس لیے ان 3 باتوں کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے اس کا خاص خیال کریں، حدود مسجد کا خیال کریں۔ دوسری اہم بات، مسجد کو آباد کرنے کے بعد مسجد میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں، یہ وقف ہے، یہ پنکھا وقف ہے، ہم کب بھی آئے اور چلو گھر میں جگہ نہیں ہے بول کے مسجد کا پنکھا چالو کر کے سونے کے لیے نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب مسجد میں آئے 3 لوگوں کے لیے مسجد ساری کے ساری صحیح ہے استعمال، یا تو آپ نماز کے لیے آئے ہوں، آپ اللہ کے راستے میں آئے ہوں، یا آپ نے اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں ہیں، آپ نے بولو اعتکاف کی نیت کی ہے، تو اب مسجد کی چیزیں استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کی نیت نہ کریں تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں سونا بھی جائز نہیں۔ مسجد کا پانی کوئی بھی اپنے گھر پہ نہیں لے جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں عام مزاج ہے، جو جتنا بڑا مضبوط اس کے گھر میں پانی جائے گا، یہ وقف للہ ہے، اور للہ وقف وہی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے یہاں کا قرآن مجید ہمارے گھر میں نہیں جا سکتا، جائے نماز گھر میں نہیں جا سکتی، یہاں کا پانی بھی بولو ہمارے گھروں میں نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ اگر یہاں فریج رکھا ہوا ہے اور فریج مسجد کے لیے وقف ہے، اب آپ بولے باہر جاتے جاتے ایک بوتل ٹھنڈی پانی کی بھر کے لے کر جائیں گے، جائز نہیں ہے باہر آپ کو لے کر جانا۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ دینے والے نے یہ نیت کیا ہو کہ میں نے محلے والوں کے لیے بھی رکھا ہے اور مسجد کے لیے بھی رکھا ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جب تک اس کی نیت واضح نہ ہو ہمارے لیے اس میں خرد و برد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہمیت کا مسئلہ ہے، آج ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو اہم بات بھائیوں، مسجدیں تو بنانا آسان ہے، لیکن مسجد کو آباد کرنا یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، تو مسجد تو بن گئی ہے ایمان کی حرارت کی برکت سے، اب سب سے اہم مسئلہ ہے اس کو 100% آباد رکھنے۔ ہم سب یہ فکر کریں، اپنے مسجد میں نماز پڑھیں، اپنے مسجد میں اعتکاف کریں، اپنے مسجدوں میں اپنی اپنی مسجدوں کو 100% آباد کرنے کی فکر کریں، اور ان مسجدوں میں باجماعت نماز پڑھیں۔ مسجد اپنے گھر کے پاس ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہا ہے تو ایسوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل چاہتا ہے کہ کسی کو مسجد کا امام بنایا جائے، اور جو لوگ بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی کٹھن بات ہے کہ اس طریقے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم 5 وقت با جماعت مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے، بولو کریں گے نا، اور مسجدوں کو 100% ہم 5 وقتہ نمازوں سے اور اعمال دعوت سے، بولو 5 وقتہ نمازوں سے اور اعمال دعوت سے ہم مسجد کو 100% آباد کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مسجدوں میں اعمال دعوت ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکاتب قرآنیہ ہمارے مسجدوں میں، چونکہ محلوں میں اتنی بڑی جگہ کہیں ہوتی نہیں ہے، اور پھر ہم نے اگر اس کا اہتمام نہیں کیا تو یہ بچے بعد میں وہی بچے جن کی تعلیم نہیں، جن کی تربیت نہیں، مکتبوں پر دھیان نہیں، یہ بچے آوارہ بنتے ہیں، پھر یہی بچے جوئے کے اڈوں پہ، نشوں کے اڈوں پہ، شراب کے اڈوں پہ، اور پھر یہی بچے گالیاں دینے والے، غیبتیں کرنے والے، جھگڑے کرنے والے اور ماں بہنوں پر گالیاں دینے والے وہی بچے ہوتے ہیں۔ بد زبانی انہی کی ہوتی ہے جن محلوں میں اور مسجدوں میں مکاتب قرآنیہ کا نظام نہیں ہوتا ہے۔
انشاءاللہ ہم اس مسجد کو نماز سے بھی 100% آباد کریں گے انشاءاللہ، اعمال دعوت سے بھی 100% آباد کریں گے انشاءاللہ، اور مکاتب قرآنیہ کا بھی یہاں پر مضبوط اور منظم نظام چلائیں گے انشاءاللہ۔ ہم خاص طور پر مسجد کی کمیٹی اور ذمہ دارانہ کمیٹی سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ وہ ان باتوں پر خصوصی طور پر ہر مسجد میں دھیان دیں، اور خاص طور پر اس مسجد میں بھی دھیان دینے کی فکر اور کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نمازیں جو پڑھیں میرے بھائیوں، سنتوں کے مطابق نماز پڑھنے کی فکر کر لیں۔ یہ ضروری بات، نماز پڑھنے کا آئے ہیں اتنے اہمیت سے، ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے، تو ہم کو تھوڑا سا میں اس کا چسکا لگا کے چھوڑتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ہم کیسی پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آئیں، عام طور پر ہمارے، یاد رکھو بھائیوں، یہ جو ہمارے اختلاف، ہمارے اندر دراڑ پیدا ہو رہی ہے، ہمارے اندر بغض، عداوتیں، دشمنیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی جو نظر آ رہی ہے، جہاں اس کی سینکڑوں وجوہات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو خوب درست کرو، مل مل کر کھڑے ہو، صفوں کو درست کرو، مل مل کر کھڑے ہو۔ اگر تم نے صفوں کو ٹیڑھا رکھا تو صفوں کو ٹیڑھا رکھنے کی نحوست سے اللہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک میں، جہاں سینکڑوں وجوہات سے دل گندے ہو رہے ہیں، صفوں کو درست نہیں رکھنے کی نحوستوں سے بھی ایسا ہو رہا ہے۔ جب بھی مسجد میں آئیں گے، امام صاحب کی بھی ہر مسجدوں میں ذمہ داری، خوب مل مل کر کھڑے ہوں، مل مل کر کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں، اور تکبیر کے بعد اور تکبیر تحریمہ سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ لہذا ہمارے ائمہ بھی اس بات کی طرف دھیان دیں، اور ہمارے مقتدی بھی خوب مل مل کر کھڑے ہونے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، دو آدمیوں میں اگر دشمنی ہے اور بغض دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے بازو میں کھڑے ہونے کا اہتمام کر لیں، اللہ ان کے بغض کو محبت میں تبدیل فرما دے گا۔ یہاں خالی کھڑے ہونے کی یہ برکات ہے۔ جب کھڑے ہوں تو عام طور پر ہماری عادت ہے، مسجد میں اپن جب تکبیر ہو رہی ہے تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر تکبیر ہو رہی ہے، ایک تو گردن، میرے طرف دیکھیے، گردن جھکی ہوئی ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایسا کھڑا ہونا تکبیر کے وقت مکروہ ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ غلط طریقہ ہے۔ ابھی تکبیر ہو رہے اور ہم ابھی سے ایسے کھڑے ہو گئے، یہ نہیں، آپ سیدھے کھڑے ہوں، باوقار انداز میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں۔ تکبیر ہوتے وقت اگر کسی نے ایسا ہاتھ باندھ دیا، محبت سے کہے بھئی یہ غلط ہے، ہاتھ چھوڑ دیجئے، سیدھا کھڑے ہوں۔ سارے صحابہ تکبیر کہتے وقت اس طرح سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے پیر میں 4 انگل یا 1 بالشت کا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ آج کل جسم کی ہمارے کافی ضخامت بڑھی ہوئی ہے، تو اب 4 انگل سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے 1 بالشت کی بھی گنجائش اس سلسلے میں ہے کہ آپ 1 بالشت تک اپنے دونوں قدموں کے بیچ میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو تکبیر، دھیان سے سنو بھائیو، یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، تکبیر تحریمہ، تحریمہ بولے تو حرام کرنے والی تکبیر، بولو تکبیر تحریمہ کا ترجمہ سب بولو کیا ہے؟ حرام کرنے، یعنی اب تک میرے لیے جو کچھ حلال تھا، اللہ اکبر بولتے ہی وہ سب میرے لیے اب کیا ہونے والا ہے؟ بولو حرام ہونے والا ہے۔ اس لیے تکبیر تحریمہ کو کیا بولتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی حرام کرنے والی تکبیر۔ بات کرنا حرام، ادھر ادھر دیکھنا حرام، چلنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، یہ حلال تھے تو سب چیزوں کو اس تکبیر نے بولو کیا کر دیا؟ یہ ایک ترجمہ یہ کریں گے، دوسرا قابل احترام بھی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس لیے تکبیر تحریمہ اسے کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، تو سلام پھیرنے کے بعد سلام کیوں پھیرا جاتا ہے؟ 2-3 منٹ میں بات مکمل کرنا، ٹائم ہے؟ تو دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ بڑی حکمتیں ہیں۔ ناز کرو مسلمانوں اپنی قسمتوں پر، یہ معلوم ہونے کے بعد دل سے دعائیں نکلنا چاہیے ہمارے۔ ہم سلام زمانوں سے کرتے آئے، تکبیر تو زمانے سے کر رہے ہیں، مگر ہم کو پتہ ہے کیوں تھی؟ اب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اب جس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جو کچھ میرے ذہن میں تھا، تو اب وہ یعنی جو کچھ حلال تھا وہ سب حرام، تو اب آدمی بہت اہتمام کرے گا، حرام کو آپ حلال کر سکتے کہ نماز میں؟
اب اگر کسی نے کر لیا تو نماز ٹوٹ جائیں گی، اتنا حرام ہے۔ اس کے بعد اسی لیے حدیث میں ہے کہ تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ تو سلام کیوں پھیرا جاتا ہے دونوں طرف؟ دھیان سے سنو، بڑی عجیب بات ہے۔ چونکہ نمازی کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، بولو نماز مسلمان کی کیا ہے؟ بولو معراج۔ میرے نبی معراج میں گئے تھے تو کہاں گئے تھے؟ بولو آسمانوں پر چلے گئے تھے۔ آپ علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، اور اب آپ باہر بعد میں آپ زمین پر پھر تشریف لائے۔ ایسا ہی الصلاۃ معراج المؤمنین کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی جب رکعت باندھتا ہے تو رکعت باندھنے کے بعد بولو وہ دنیا میں نہیں رہتا ہے، وہ دنیا میں نہیں رہتا ہے۔ اب وہ جب سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے اپنے سیدھے طرف بائیں طرف سلام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھو مسئلہ، نیت کرنا چاہیے میں جو نماز کا سلام پھیر رہا ہوں میرے سیدھے طرف جتنے فرشتے اور جتنے انسان ہیں ان سب کو میں سلام کر رہا ہوں، اور بائیں طرف ہے ان سب کو سلام میں کر رہا ہوں۔ بولو کس کو؟ کس کو؟ جتنے انسان اور جتنے فرشتے ہیں ان سب کو نیت کرنا چاہیے سیدھے طرف۔ ہدایہ میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور بائیں طرف سلام کرتے وقت ادھر والوں کو سب کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلام کیوں؟ نماز کے ختم پر سبحان اللہ ہونا چاہیے، الحمدللہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر ہونا چاہیے، سلام کیوں؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے سلام رکھا گیا کہ نمازی کی معراج ہو رہی تھی اور معراج والا زمین پر تھا نہیں، جیسے ہی سلام کا وقت ہوا وہ اعلان کر رہا ہے میں جہاں اللہ کے دربار میں چلا گیا تھا اس کے قدموں پر سجدہ کرنے کے لیے اب میں آ گیا، السلام علیکم اے سیدھے جانب والو، میں آ گیا دنیا میں، السلام علیکم اے بائیں جانب والو، گویا میں دنیا میں تھا ہی نہیں، اس وجہ سے میں سلام کر رہا تھا۔ اتنا بڑا مقام۔ اور نماز اس پر ختم نہیں ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد پورا مجمع آج سیکھ کر جائیں، ہم نے یہ نیت کریں گے سلام کریں گے بھائی۔ دوسری بات، جیسے ہی سلام پھیریں گے فوراً ہلکی ایسے میں جیسے بول رہا ہوں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بولو کیسا بولیں گے؟ مزے آ جائے گا اگر یہ سنت پر آج ہم نے عمل کر لیا، اللہ کے رسول خوش ہوں گے کہ میری سنت کو زندہ کیا گیا ہے۔ یہ میرے نبی کی سنت ہم ادا ہی نہیں کرتے، سلام پھیر دے تو ہم کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اب نماز ختم ہو گئی ہماری، بولو کیا بولنے کے بعد؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج سے شروع کریں گے، موت تک اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہلکی ہلکی گونج ہونا چاہیے ہماری آواز میں۔ سب لوگ بولیں گے کہ یہ بہت تربیت یافتہ لوگ ہیں، علماء کے مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اتنا اچھا علم سیکھا ہے۔ اگر آج کے مجلس میں یہ ہمارے معین بھائی، الطاف بھائی اور دیگر معاونین کی برکتوں سے اگر اتنی بھی باتیں ہم نے سیکھ لی ہے تو بس مسئلہ ہماری مجلس وصول ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ بات تو طے ہے، ان کے لیے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے اس میں طے ہو چکے ہیں۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کا گھر نہیں اس کا محل بناتا ہے، اور اللہ جس کا محل بنا دے آپ اندازہ لگائیے اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے اپنے محل بنانے کی فکر کریں۔ جو کچھ میں نے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا، امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کی فکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تقریر تو بہت ساری ہو سکتی تھی لیکن کچھ کام کی باتیں تو آئی نہ بھائی ذہن میں۔ ظاہر وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری نماز سنتوں کے مطابق ادا ہو، سنتوں کے مطابق ہم نمازیں پڑھنے والے بنیں، اور ہر نماز میں ان باتوں کا ہم فکر اور کوشش کرتے رہیں گے تو نورانیت ہمارے نمازوں میں بھی پیدا ہوگی، اور اللہ کے یہاں بھی خوشیوں بھرا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے۔ رب العالمین جنہوں نے یہاں اپنا تن من دھن کی بازی لگایا، اللہ ہی اپنے قدرت سے، قدرت کے ہاتھوں ان کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرما دے، اور ہر شر فتن سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، اور ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
اب مسجدوں کا بھائی دعا کر لیجیے، مسجدوں کے رجسٹریشن بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ، صرف مسجدوں کے مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اگر رجسٹر آپ کو نہیں کرنا ہے تو مسجدیں مت بنائیے، صاف صاف بات سن لیجیے۔ مسجدوں کو آج یہی ہو رہا ہے، بعد میں پھر ہم کو ہی روتے بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ سب پوری کمیٹیاں، اللہ کے پاس کمیٹیوں کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم سب کر سکتے تھے پھر بھی ہم نے نہیں کیا، اور نہیں کرنے کی نوسط سے مسجدیں ہماری ٹوٹ رہی ہے۔ بھائی کریں گے نا؟ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردار